بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کی تمنا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ موت اور حشر کے بعد جب مسلمان کو جنت میں مقامات ملیں گے اور کافر کو جہنم میں عذاب ملے گا، اور ہر آئے دن اس کے کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، تو پھر ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ حفاظت قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید ہم نے ہی نازل کیا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر کتب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی، بلکہ علماء تورات اور انجیل کو دی، تو وہ کتب محفوظ نہ رہ سکی۔ قرآن کے الفاظ و معانی دونوں کے اللہ تعالیٰ خود محافظ ہے، اسی لیے قرآن کے الفاظ و معانی قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اس میں روح کو ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کے غرور اور گمراہی کو بیان فرمانے کے بعد شیطان اور ان کے پیروکاروں کے انجام بد کو بیان فرمایا۔ اہل جنت کا ذکر۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ گزشتہ آیات میں اہل جہنم کا ذکر تھا، اب یہاں سے اہل جنت اور ان کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا کہ وہ جنت میں باغات اور چشموں میں رہیں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنجش ہوگی وہ نکال دی جائے گی، وہ بھائی بن کر رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے اور قوم لوط علیہ السلام کو برباد کرنے کے لیے انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ اصحاب حجر۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ وادی حجر میں قوم سمود آباد تھی، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ فاتحہ کو قرآن عظیم کہنے کی وجہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ایسی سورہ عطا کی جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن عظیم سے مراد سورہ فاتحہ ہے، گویا ایک طرح سے فاتحہ بھی پورا قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم اور بنیادی مضامین پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ میں ذکر فرما دیا۔ توحید، رسالت، قیامت، احکامات، ماننے والے اور نہ ماننے والے سب بیان کر دیے۔ علی الاعلان، تبلیغ کا حکم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوشیدہ طور پر عبادت کیا کرتے تھے، اسی طرح تبلیغ کا سلسلہ بھی پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ اس آیت میں اعلانیہ طور پر عبادت اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، پوری زندگی عبادت کرنے کا حکم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہاں الیقین سے مراد موت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کریں، یہاں تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے۔ اس عبادت میں سے مراد تکلیفی عبادت ہے، جس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک عبادت قبر والی ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے، یہ تلذذی عبادت ہے جس سے اجر و ثواب نہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت حدیث پاک اور قبر والی عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ سورۃ النحل۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔
اس لیے اس صورت کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے مشرکین کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے چند ایک احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ انسان کی تخلیق اور ناشکری۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان کی اصل کو بیان کیا گیا۔ انسان کو ایک حقیر و ذلیل اور بے قدر نطفے سے پیدا کیا گیا، لیکن جب اسے قوت گویائی اور دیگر صلاحیتیں دی گئی تو جس ذات نے اسے ایک ناپاک اور بے اوقات قطرے سے پیدا کیا، اسی کی ذات اور مخصوص صفات میں شریک ٹھہرا کر جھگڑا کرنے لگا۔ انعامات خداوندی۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جیسے جانور، ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے پوستے وغیرہ بناتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جانور انسان کے لیے بطور غذا بھی کام آتے ہیں۔ ذبح کر کے گوشت کھایا جاتا ہے، دودھ پیا جاتا ہے، ان پر بوجھ لادا جاتا ہے، جسے وہ ایسے مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تک انسان بغیر سخت مشقت کے نہیں لے جا سکتا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اسی طرح انسان ہی کے فائدے کے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا فرمائے، یہ انسان کی سواری کے کام آئے اور انسان کے لیے زینت کا سامان بھی بن جائے۔ ویخلق ما لا تعلمون، یعنی نزول قرآن کے بعد بھی مزید اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا انسان کو علم بھی نہیں۔ موجودہ دور کی جو نو ایجاد گاڑیاں جیسے بسیں، ریل اور جہاز وغیرہ، ترقی کے ساتھ ساتھ جتنی بھی جدید اور نئی گاڑیاں قیامت تک ایجاد ہوتی جائیں گی، وہ سب اس آیت کے مفہوم میں داخل رہیں گی۔ ان انعامات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سمندر کے فوائد۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ وہی ذات ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یعنی تمہارے کام پر لگا دیے ہیں تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ اس سے مراد مچھلی ہے، اور اس میں زیورات نکالو جنہیں تم پہنتے ہو۔ پھر کشتیوں اور بحری جہازوں کا ذکر کیا گیا جن سے تجارت ہوتی ہے اور دیگر فوائد ملتے ہیں۔ اسی طرح زمین، جس میں راستے، دریا، آسمان کے ستارے اور دیگر نعمتوں کا ذکر فرما کر ان نعمتوں پر شکر کی ترغیب دی ہے۔ متکبرین سے سوال۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ متکبرین سے جب سوال کیا جائے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں اور افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ بوجھ بہت ہی برا ہے جس کو یہ اٹھا رہے ہیں۔ متقین سے سوال۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ گزشتہ آیات میں یہی سوال متکبرین سے کیا گیا تھا، اب یہاں سے متقین سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی ہے، تو وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی بات اتاری ہے
آگے ان کے نتیجے کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ منکرین رسالت کے شبہ کا جواب: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ منکرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے کر رہے تھے کہ آپ بشر اور انسان ہیں، ان کے خیال کے مطابق کسی انسان و بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں بات سمجھائی کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب بشر اور انسان ہی تھے۔ اے منکرو، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اس آیت سے تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس دلیل نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لے، اسی کا نام تقلید ہے۔ بچے کی پیدائش پر مشرکین مکہ کی حالت: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے بے انصافی بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے ہیں لیکن وہ جنس بیٹیاں جسے خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہاں سے ان کی بری عادت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اسے اتنا برا سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ذلت برداشت کر کے اسے اپنے پاس رکھ لے یا پھر زمین میں دبا دے۔ الا ساء ما يحكمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ انعامات خداوندی: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یہاں سے کچھ آیات تک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے اور بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، نہ تو اس کے رنگ میں فرق آتا ہے اور نہ ہی اس کے ذائقہ میں، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ پھلوں میں سے بہترین پھل کھجور اور انگور کا ذکر کیا جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ رزق ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا جس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کو کب استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے، پھر اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے چھتے بنانے کی ترغیب کو بیان کیا جس میں وہ عجیب و غریب طریقے سے صنعت کاری کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے چھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک، صاف اور بلند جگہ یعنی پہاڑوں یا درختوں پر بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں۔ ان غیوبات میں سے ایک بڑی چیز قیامت کا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ آنکھ جھپکنے یا اس سے بھی پہلے ظاہر فرما دیں گے۔ اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ عرض اعمال: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، مراد اس سے ہر امت کے نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نافرمان امتوں کے خلاف اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے، اور ایک قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کی
اور اہل کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور برے اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جامع ترین آیت، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، بھلائی کرنے اور قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دے رہے ہیں، اور بے حیائی، بدی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختصراً پورے دین اسلام کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مذکورہ تینوں عوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تینوں منہیات سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نسخ پر شبہ، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے اور کبھی کبھی اپنے احکامات میں تبدیلی فرماتے ہیں، یعنی ایک حکم تبدیل کر کے اس جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیتے ہیں۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ انہیں جواب دیا کہ یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، جسے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اسلام کے سب سے پہلے شہداء، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان پر آزمائشیں بھی بہت آئی ہیں۔ یہ آیت حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کے متعلق ہے۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا کہ یا تو کفر اختیار کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ کفر نہ کہا، یعنی رخصت چھوڑ کر عزمیت پر عمل کر کے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے بھی عزمیت پر عمل کیا اور 2 دانتوں کے ذریعے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت پر عمل کیا، دل ایمان پر مطمئن تھا، صرف زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا تھا، اور خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر اپنا واقعہ سنایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ دل ایمان پر مطمئن ہو تو زبان سے مجبوراً کلمہ کفر کہہ لینا کفر نہیں۔ امام الموحدین پر دنیا و آخرت کی نعمتیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں دے رکھی تھی ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ دنیا میں نعمتیں یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مقتدا اور پیشوا بنا دیا، اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائی۔ امت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے، لیکن پوری امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی نسل سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے
آپ علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آخرت کی نعمت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام صالحین میں سے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا، دعوت دین کے طریقے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس آیت میں اللہ پاک نے دعوت کی ترغیب بتائی ہے کہ جب دعوت دینی ہو تو 3 طریقے استعمال کرے۔ نمبر 1 دلیل سے بات کرے، نمبر 2 فضائل اور ترغیب سے بات کرے، نمبر 3 شبہات پیش کیے جائے تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کرے۔ ان تین طریقوں کو میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے کہتا ہوں۔ یہ جملے حضرت مولانا متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ صاحب کی ہے۔ امت کو ایمان و اعمال پر لانا، امت کے ایمان و اعمال کو بچانا۔ نمبر 1 امت کو ایمان و اعمال پر لانا، نمبر 2 امت کے ایمان و اعمال کو بچانا۔ امت ایمان و اعمال پر آتی ہے فضائل سے، امت ایمان و اعمال پر آتی ہے فضائل سے، اور امت کا ایمان و اعمال بچتا ہے دلائل سے۔ شبہات کا رد کرنے سے تبلیغ والوں کے ذمے لانا ہے اور ہمارے ذمے بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔